یہ سیرت کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی، اس تعریف میں مشہور ترین آیت جو سب سے زیادہ زبانوں پہ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ ایک آیت تو یہ ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی تمہیں سیرت میں نبی کو اپنا لیڈر بنانا ہے، نبی کو فالو کرنا ہے۔ آج تہذیبوں کا اور کلچر کا ٹکراؤ ہے بہت زیادہ، ایک طرف لبرلزم کی انتہا ہے، ایک طرف مذہب کی انتہا ہے۔ تو ہم نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو فالو کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، کہ آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے جنگی کمانڈروں کے نام سنے ہوں گے۔ ہٹلر تو بہت مشہور ہے۔ میرا بھی جرمنی جانے کا پلان ہے، تو میں نے سوچا تھا وہاں میں کیا ولاگ بناؤں گا نا۔ مجھے خیال آیا کہ میں جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے بڑوں کے نام، اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہٹلر رحمۃ اللہ علیہ۔ گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں، ان کے وہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کمانڈر تھا، جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، مسلمان فاتحین بھی گزرے ہیں، غیر مسلم فاتحین بھی گزرے ہیں۔ لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی، اس کے علاوہ آپ کو ان کی سیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں، اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر اپنی گھریلو لائف دیکھنا چاہتے ہیں، میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں، اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو، اور بہترین گائیڈنس۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ گورا دنیا پہ راج کر رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ میں سے بہت سو کا تعلق پاکستان نیوی سے، یہ ایڈمرل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ امیر البحر، حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا نا سمندر پہ لڑائی کے لیے، اس کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، امیر امیر۔ تو وہ ٹرمز جو ہے نا، اصطلاحات، وہ بھی ایز اٹ از، وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہیں سے لیا، اور وہ جو اصطلاحات تھیں
وہ بھی امیر البحر انگلش میں جب کنورٹ ہوئی تو وہ کیا بن گیا؟ ایڈمرل. بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ جو لنڈے کا مال ہے نا، یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بکتا. شروع میں ہمارا لنڈا وہاں بکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شروع میں جو ہمارا لنڈے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے؟ وہاں جا کے لنڈا بن گیا. یعنی ہماری چیزیں بہت ساری لی ہیں انہوں نے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. آپ میں سے بہت سو کا تعلق چونکہ فوج سے ہے. میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں جب یہاں آیا ہوں نا تو میں نے ڈسپلن دیکھا بڑا زبردست. میرے یہاں ریلیٹیو بھی ہیں جو بچپن سے میرے ساتھی ہیں. ہم بیٹھ کے صبح ناشتے پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یار ہمیں بچپن میں کیڈٹ کالج جانے کا کتنا شوق تھا. ایک خواب تھا نا کہ ہم کیڈٹ کالج چلے جائیں، کیونکہ ہم جو ہمارے ساتھ کے دوست کیڈٹ کالج جاتے تھے ان کی لائف میں ڈسپلن، محلے میں ان کی عزت بڑی ہوتی تھی. وہ تمیز سے چل رہے ہوتے تھے، ایسے سینہ تان کے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے. ہم دیکھتے تھے دوسرے لڑکوں کو کہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کے پی کے تھوک رہا ہے، کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے پوری رات اور ابے تبے چل رہا ہے. تو ہم جب دیکھتے تھے نا جو کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈسپلن ہے. کپڑے صاف ستھرے، چلتے پھرتے بڑے اچھے ہیں، بہت ایک تمیز سے بات کرتے ہیں. اور یہ سب کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بچپن یاد آ گیا اور اپنے پرانے دوستوں سے ہم تذکرہ کرنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ نے ٹرائی کی تھی کیا؟ یار ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈٹ کالج جانے کا. تو میں نے کہا ہمارا بھی بڑا خواب. بچوں کو دو چیزوں کا شوق ہوتا ہے، تو پائلٹ بننے کا یا ان کا ایک خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں. یہ جو ڈسپلن ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے. آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون، ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا. اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا صف سے آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا. اسلام کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لو گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا، ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو. انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے؟ صف میں آڑے ترچھے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے. دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی. اتنے تھوڑے سے عرصے میں 40-50 سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا، یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے، USA میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. میں ملا ہوں
دنیا بھر میں گیا ہوں میں، ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، ایئر فورس جوائن کریں. دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں. شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ؟ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے، ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے، لیکن یہ ہے کس کا؟ یہ ٹرم ہے کس کی؟ یہ اسلام کی ٹرمز ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں، تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے، اٹھنا کب چاہیے، تو آپ نے کیا بتایا؟ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یا گورا فالو کر رہے ہیں؟ بتائیے نا ذرا. گورے فالو کر رہے ہیں. چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، صبح صبح اٹھتے ہیں، لیکن جب سویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ جو خلق کا لفظ ہے نا، خلق، انکا لعلی خلق عظیم، اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے. ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا، کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا. یہ خوب سمجھ لیں، خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. خلق کہتے ہیں نیچر، وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا. کہتے ہیں بائی نیچر اچھا آدمی ہے، یہ بائی نیچر برا آدمی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے، جیلسی ہے، آپ کتنا ہنس کے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو، آخر میں تھینک یو، درمیان میں کائنڈلی، جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہے. شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی. آپ کے دل میں تکبر ہے، آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے. ہمارے ہاں اچھا اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے، یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلق عظیم، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، لالچ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں.